میں نے گھبرا کر پولیس والوں کی طرف دیکھا کہ شاید ان میں سے کوئی ہو، مگر وہ سارے وہیں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی ٹیکسی والا تھا۔ تم کو خان صاحب ٹیکسی میں بلا رہے ہیں؟ ادھر۔ میں نے دور کھڑی ٹیکسی کی طرف دیکھا جو ایک نسبتاً نیم تاریک حصے میں اسٹیشن کے باہر کھڑی تھی۔ وہ بخت خان ہی تھا۔ دور ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر خود کو چادر میں لپیٹے اس نے ایک لمحے میں کو اپنے چہرے کو پورا واضح کیا۔ ہاں، وہی تھا۔ میں تیزی سے ٹیکسی کی طرف یوں لپکا جیسے کوئی بچھڑا کسی اپنے کے ملنے پر لپکتا ہے۔ ٹیکسی چل پڑی اور بخت خان نے مجھے گول مول لفظوں میں بتایا کہ وہ سرشام ہی شہر پہنچ گیا تھا اور اس نے بس اڈے سے ٹیکسی لے کر سیدھے اسے اسٹیشن چلنے کا کہا۔ مگر ٹرین پلیٹ فارم پر لگنے کے بعد بھی جب میں نے بہت دیر تک باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہونے لگی، اور اگر میں مزید کچھ دیر تک نہ باہر نکلتا تو وہ میری تلاش میں پلیٹ فارم پر کھڑی گاڑی کا ہر ڈبہ کھنگالنے نکل چکا ہوتا۔ مجھے نڈھال دیکھ کر بخت خان نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گھبرا کر بولا، تم کو تو بخار ہے؟ نہیں، بس سفر کی تھکن ہے۔ تم وقت ضائع مت کرو، ہمیں یہاں سے سیدھے چندا کے ٹھکانے کی طرف چلنا چاہیے۔ بخت نے بادل نخواستہ ٹیکسی والے سے کچھ کہا اور اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ قریباً گھنٹہ بھر شہر کی بیچ سڑکوں اور گلیوں میں سے ہوتے ہوئے وہ ہمیں ایک پرہجوم بازار میں لے آیا۔ موتیا، گلاب، گجرے کی دکانیں، چمکتے در و بام، روشن بالکنیاں، سستے اور مہنگے عطر کی خوشبوئیں، فضا میں لالی اڑاتے پنواڑی، گھنگروؤں کی جھنکار، لے تان، طبلے کی تھاپ، تنگ گلیاں، راستہ روکتے مرد، جھروکوں سے جھانکتی بے باک عورتیں۔ وہ بازار اپنی کہانی خود سنا رہا تھا اور آگے بڑھتے بخت خان کی زبان میں بار بار ایک جملہ نکل آتا، لا حول ولا قوت۔ چندا کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ مرکزی سڑک سے پرے ایک بڑی سی گلی میں نکڑ پر اس کی کشادہ حویلی نما مکان موجود تھا۔ مرکزی دروازے پر 2 گارڈز بڑے اور جدید ہتھیار لیے چوکنا کھڑے تھے۔ اندر صحن اور اوپر کی بالکنیوں میں خوب چہل پہل اور ہنگامہ دکھائی دے رہا تھا۔ گانا سننے کے لیے آنے والے تماش بین آ جا رہے تھے۔ ہمیں دروازے پر کھڑے محافظوں نے روک لیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ سواریاں؟ پہلی بار فقیروں کو ان کوٹھوں پر دیکھا ہے۔ وہ دونوں ہمارے حلیے دیکھ کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے کو کہنی مار کر متوجہ کیا۔ میں نے تحمل سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ ہمیں چندا جی سے ملنا ہے۔ وہ دونوں مجھ فقیر کی زبان سے چندا کا نام سن کر زور سے ہنس پڑے۔ دیکھ لے ظفری، اب ہم پر یہ وقت آ گیا ہے کہ بھک منگے بھی یہاں گانا سننے آنے لگے ہیں۔ جاؤ بابا، معاف کرو، دھندے کا ٹائم ہے، خیرات چاہیے تو صبح کے وقت آنا باقی بھکاریوں کے ساتھ۔ بخت خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کا ہاتھ نیفے کی طرف بڑھا۔ او خانہ خراب، تم کو ہم… میں نے جلدی سے بخت کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ اندر بھی بہت سے مسلح محافظ صحن اور برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ اس وقت جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک نئے ماڈل کی بڑی کروزنگ ٹائپ گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی اور اس میں چند اونچے طبقے کے ادھیڑ عمر افراد نیچے اترے۔ گارڈز نے ان تینوں کو دیکھتے ہی ہمیں دھکا مار کر ایک طرف کر دیا اور آنے والوں کے استقبال میں بچ گئے۔ ارے سیٹھ جمیل صاحب آئے ہیں۔ آئیں جناب، آئیں۔ چندا آپا آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ بخت خان نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے وہاں سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے نکڑ پر اپنے کیبن میں بیٹھا پنواڑی شاید بہت دیر سے ہمارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمیں جاتے دیکھ آواز لگائی، فقیروں کو پان پیش کر سکتا ہوں؟ گر قبول ہو۔ پان والے کے کھوکھے پر دلبر پان والا بورڈ پر لکھا ہوا تھا اور دکان کے اسی بورڈ پر نام کے آگے سرخ رنگ کا ایک دل بنا ہوا تھا جس میں ایک سیاہ تیر پیوست تھا جس کے نیچے خون کے کچھ قطرے سے ٹپک رہے تھے۔ ہم کیبن کے پاس رک گئے۔ مقصد پان کھانا نہیں تھا، میں اس باتونی پان والے سے کچھ سن کر لینا چاہتا تھا۔ دلبر نے جلدی سے 2 پان بنائے۔ اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تم لوگوں کو، کیا نئے آئے ہو؟ میں نے بخت خان کی طرف دیکھا جو پان کھانے کی مشکل میں مبتلا تھا۔ ضرور اس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہاں، ہمیں کسی کی تلاش ہے، اسی وجہ سے چندا سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلبر نے لمبی آہ بھری۔ جناب، یہ چندا پہلے زیب النساء تھی، اس سے ملنا اتنا آسان کہاں۔ بڑے ٹھسے والی عورت ہے،
ایروں غیروں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتی. میں نے تو بڑے بڑے عاشق اس کے در پر پڑے دیکھے ہیں. وہ تم لوگوں سے بھلا کیوں ملے گی؟ یہاں تو ہر وقت مالدار سیٹھ اور حکومت کے وزیر پھیرا ڈالتے رہتے ہیں. چندہ کے پاس تو ان سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا. دل پر ٹھیک کہہ رہا تھا. ہمارا یوں براہ راست ملنا ناممکن تھا، اور اس کے ارد گرد اتنے پہرے تھے کہ ہم زبردستی اندر گھس بھی جاتے تو تھوڑی دیر میں علاقے کی پولیس وہاں پہنچ چکی ہوتی، جو ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوتا. دلبر نے مشکوک لہجے میں دھیرے سے مجھ سے پوچھا، ویسے تمہیں کس کی تلاش ہے؟ یہاں بھلا تم جیسوں کا کیا کام ہے؟ میں نے گہری سانس لی. بس یوں سمجھو کہ کوئی اپنا کھو گیا ہے اور اس کا آخری سرا اس بدنام گلی تک ملتا ہے، اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. دلبر نے یوں سر ہلایا جیسے نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ گیا ہو. میں نے جیب سے ظہیر کی دی ہوئی کچھ رقم نکالی اور دلبر کے ہاتھ پر رکھ دی. کیا تم اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہو؟ کام نیکی کا ہے اور ہماری نیت صاف ہے. دلبر نوٹ دیکھ کر زور سے چونکا اور اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے رقم لوٹانے کی کوشش کی. ارے نہیں نہیں، میں تم سے بھلا پیسے کیسے لے سکتا ہوں؟ مانا کہ پان بیچتا ہوں، مگر دل بہت بڑا ہے میرا. اس چھوٹی دکان سے کبھی بھی تمہاری طرح دل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. بہت روپیہ پیسہ کمایا، مگر پھر ایک عشق میں سب برباد کر دیا. انہی گلیوں میں اس کے پیچھے سب لٹا دیا. مگر اسے کوئی اور مجھ سے زیادہ امیر زادہ اپنے ساتھ لے اڑا اور میں یہیں پان بیچنے پر مجبور ہو گیا. ان گلیوں میں صرف ایک سکہ چلتا ہے سرکار، سونے کا سکہ. ہیرے جواہرات ہیں جیب میں تو ہر دروازہ کھلا ملے گا تمہیں، ورنہ ہر در سے دھتکارے جاؤ گے. دلبر بولتے بولتے جذباتی ہو گیا. جانے کب کا غبار اس کے اندر بھرا تھا جو آج ہمیں یوں چندہ کے دروازے پر بے عزت ہوتے دیکھ کر باہر نکل آیا. میں نے روپے دلبر کی جیب میں زبردستی ڈال دیے اور ہم آگے بڑھ گئے. مگر گلی سے نکلنے کے سے پہلے ہی دلبر دوڑتا ہوا ہمارے پیچھے آ گیا. چندہ کی ایک شاگرد ہے، رقاصہ، اندر حویلی میں ہی رہتی ہے. خدمت گار ہے چندہ کی. کبھی کبھار محفلوں کے لیے پان بنوانے کے لیے آتی ہے میری دکان پر نوکروں کے ساتھ. فیروزہ نام ہے اس کا. تم کہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں. اچھے دل کی لڑکی ہے، مگر شاید کسی مجبوری کی وجہ سے اس بازار میں آ بیٹھی ہے. مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دی. دلبر نے مجھ سے پوچھا، مگر تم لوگوں کو میں ڈھونڈوں گا کہاں؟ اگر اچانک وہ آ گئی دکان پر پان لینے. میں نے دلبر سے کہا، فی الحال تو ہمارا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں بھی رات بسر کر لیتے ہیں. فقیروں کو بھلا آشیانے کی کیا ضرورت؟ دلبر نے کچھ دیر تک سوچا. یہاں پچھلی سڑک پر ایک بزرگ کا مزار ہے. مزار کیا ہے، چھوٹی سی کٹیا اور ذرا سا صحن ہے. یہ عورتیں وہاں ہر جمعرات دیا جلانے جاتی ہیں. سنا ہے کہ وہ بزرگ انہی عورتوں کی اصلاح کے لیے کسی زمانے سے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر تم لوگ چاہو تو اس خانقاہ میں ٹھہر سکتے ہو. وہاں لنگر بھی بٹتا ہے اور میں اس کے نگران کو جانتا بھی ہوں. 2-4 دن وہیں رک جاؤ، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی تم لوگوں سے ٹھیک وقت پر رابطہ کرنے کی. مجھے اور بخت خان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہمیں تو ویسے بھی سر چھپانے کے لیے ایسے ہی کسی مقام کی ضرورت تھی. دلبر نے ہماری رہنمائی کی اور وہ گلیاں پار کر کے ہم اس پیتل کے گھنے درخت تلے بنی چھوٹی سی کٹیا نما خانقاہ کے دروازے پر پہنچ چکے تھے. کٹیا کی منڈیر پر چند بوسیدہ سے چراغ جل رہے تھے. جانے لوگ ان خانقاہوں میں اور درگاہوں پر آ کر یہ دیے کیوں جلاتے ہیں؟ مجھے تو ایسی ہر درگاہ پر آ کر اپنا دل بجھتا ہوا محسوس ہوتا تھا. شاید یہ نا امیدوں کے لیے امید کا کوئی اشارہ ہوا کرتا ہو. جن کے دل کے اندر سے اپنے چراغ بجھ گئے ہوں، وہ آ کر یہاں منڈیروں پر رکھے دیے جلایا کرتے ہوں گے. بخت خان صحن کے کچے فرش پر کمر ٹکائے ہی لمبی تان کر سو گیا، جبکہ حسب معمول مجھے بھی ستاروں سے بہت سے سوال جواب کرنا باقی تھے. یہ آج کی بات تو نہیں تھی. ہمارا یہ حساب کا پیریڈ تو ہر رات چلتا تھا، جمع، تقسیم، ضرب اور نفی، مگر ہمیشہ حاصل صرف 0 ہی ہوتا. ہر رات کی طرح میں اسے آسمان کے تاروں میں کھوجتا رہا اور وہ چاند میں بیٹھی مسکاتی رہی. جانے وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی؟
اسے میرے جیل سے فرار کی خبر تو مل چکی ہوگی، اور شاید اسی طرح وہ ہر رات میرا انتظار بھی کرتی ہوگی، مگر نہیں، میں نے تو خود اسے اس کی نئی زندگی کی شروعات کرنے کی قسم دلائی تھی۔ اسے تو اس وقت اپنے ہمسفر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ دونوں اس خنک رات میں اپنی بالکونی میں بیٹھے گرم کافی کی چسکیاں لیتے انہی ستاروں کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اکا دکا لوگ خانقاہ پر آتے جاتے پھولوں کی چادر وغیرہ چڑھا گئے۔ ساتھ والی گلی میں ہی تو پھولوں کی بہت سی دکانیں تھیں۔ حیرت ہے، جو پھول رات کو کسی پری چہرہ کے قدموں میں نچھاور کیے جاتے ہوں گے، انہی پھولوں کی بچھی ہوئی چادریں صبح ان مزاروں پر چڑھا دی جاتی ہیں۔ پھولوں کی مرضی، البتہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگلے روز دلبر ہم سے ملنے آیا تو اس کی آواز میں جوش تھا۔ میری فیروزہ سے بات ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے میں آج شام ہی اسے یہاں لے کر آؤں۔ اسے ویسے بھی پیری فقیری میں بڑا یقین ہے، کہہ رہی تھی میں ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ، بس تم لوگ تیار رہنا اور کہیں یہاں وہاں نہ نکل جانا۔ اور پھر شام کو واقعی دلبر ایک سیاہ برقعے والی لڑکی کے ساتھ خانقاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے شاید اپنا چہرہ چھپانے کے لیے خود کو برقعے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے قبر والے کمرے میں دعا پڑھی اور کچھ نظر چڑھائی۔ واپسی پر وہ اور دلبر میرے سامنے آ بیٹھے۔ لڑکی بولی تو آواز میں گھبراہٹ تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چندہ آپا آرام کر رہی ہیں، میں بس ذرا دیر کے لیے ہی حویلی سے نکلی ہوں۔ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا نام پکاریں گی۔ کسی اور کے ہاتھ کا کام انہیں پسند نہیں آتا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر فیروزہ آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ عرصہ قبل بالے نامی تماش بین نے یہاں مہرو نام کی ایک لڑکی بھیجی تھی، وہ اب کہاں ہے؟ کیا تم ہمیں ملوا سکتی ہو؟ مہرو کا نام سنتے ہی فیروزہ کو جیسے کوئی کرنٹ سا لگا اور اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں سمیٹے جیسے خانقاہ کی زمین سے کوئی بچھو نکل آیا ہو۔ سائیں جی، آپ مہرو کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں نے بخت خان کو پہرے پر بٹھا رکھا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ میں بھائی ہوں اس کا، اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو چکی ہے اور باپ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ فیروزہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ اور اس کا محبوب، وہ کہاں ہے؟ وہ مہرو کے غم میں دیوانہ نہ ہوا ابھی تک؟ میں زور سے چونکا۔ اس کا مطلب فیروزہ مہرو کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب تم نے مہرو کا نام لیا نا سائیں جی، تو میں سمجھی تھی کہ آخرکار وہ آ ہی گیا جس کا آخر تک مہرو کو انتظار تھا۔ مہرو کا جوگی بن جا رہا ہے، اس کا محبوب منگیتر۔ بولو وہ کیوں نہیں آیا اپنی مہرو کو لینے کے لیے؟ مہرو تو اس کا انتظار کرتی رہ گئی، اور مہرو کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا، تم کون ہو؟ فیروزہ کی آنکھوں میں بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ مجبوراً میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ مہرو کے باپ کرمداد سے پرانی جان پہچان تھی ہماری کسی حوالے سے، اور اسی نے جیل میں پھانسی لگتے وقت مہرو کو تلاش کرنے کی درخواست کی تھی ہم سے۔ فیروزہ کے اپنے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی۔ مہرو اب یہاں نہیں ہے سائیں جی، اسے کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے، بہت دور۔ مجھے لگا ہم صحرا میں چلتے چلتے کنارے سے پہلے ہی دوبارہ کوئی غلط موڑ مڑ گئے ہوں۔ فیروزہ نے بتایا کہ مہرو کو جس رات بالے کے کارندے چندہ کے ٹھکانے پر چھوڑ آئے تو اس رات شدید بارش ہو رہی تھی اور چندہ کے کچھ خاص مہمان بھی حویلی میں مدعو تھے۔ مہرو کو فیروزہ والے کمرے میں ہی پہنچایا گیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور لگاتار روئے جا رہی تھی۔ فیروزہ نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر مہرو کسی طرح ہاتھ چھڑا کر کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاید وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ اس حویلی کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فیروزہ مہرو کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر تب تک مہرو راہداریوں سے دوڑتی ہوئی مرکزی ہال میں پہنچ چکی تھی، جہاں اس وقت چندہ کے کچھ خاص مہمانوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ مہرو روتی ہوئی محفل کے آداب کے خلاف اچانک ہی دھڑ سے دروازہ کھول کر جب سب مہمانوں کے درمیان پہنچی تو محفل میں سناٹا سا چھا گیا۔ سازندوں نے گھبرا کر اپنے ساز روک دیے اور چندہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کی ایسی گستاخی معاف نہیں کی تھی، اور اس کی جلاد خوابائیں ذرا سی بات پر گانے والی لڑکیوں کی کھال کھینچنے کے لیے چمڑے کے ہنٹر لیے تیار بیٹھی رہتی تھی۔ مہرو کو بھی ایسی ہی ایک سفاک جلادن نے پکڑ لیا اور پکڑ کر باہر کھینچا، مگر تب تک محفل میں بیٹھا ایک امیر زادہ، چندہ کا مہمان خصوصی نواب زادہ تیمور، مہرو کی بڑی بڑی ہرنی جیسی
آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس پر خوف زدہ مہرو کے حسن کی بجلی یوں گری کہ پھر وہاں سے اٹھ ہی نہیں پایا۔ اس نے چندا کو اکیلے میں بلا کر خالی چیک بک دستخط کر کے سامنے رکھ دیا اور اب اس کے علاوہ کوئی اس لڑکی کو دوبارہ نہ دیکھے۔ چندا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہ لڑکی کسی کی امانت ہے، مگر تیمور کا نوابی خون جوش کھا گیا اور اس نے چندا سے صاف کہہ دیا کہ ایک بار جس پر اس کی نظر پڑ جائے پھر وہاں کسی دوسرے کی مداخلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ چندا الجھ کر رہ گئی کہ وہ نواب تیمور کو کیا جواب دے، مگر اگلے دن ہی بالے کی موت کی خبر نے خود ہر سوال کا جواب چندا کے سامنے رکھ دیا۔ چندا نے ہفتہ 10 دن مزید انتظار کیا، مگر چاروں طرف سے خاموشی پا کر اس نے چپکے سے مہرو کی رقم کھری کر لی۔ ویسے بھی وہ نواب تیمور جیسی تگڑی اسامی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے تیمور کو صاف بتا دیا کہ لڑکی کسی بڑے اور شریف گھرانے کی لگتی ہے، لہٰذا وہ نواب کے ساتھ کہیں جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی وہ فیروزہ کے کمرے میں خود کو سارا دن بند رکھتی ہے اور فیروزہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہے۔ نواب نے چندا سے کہا کہ وہ فیروزہ کے ذریعے مہرو کو سمجھائے کہ باقاعدہ نکاح کر کے اور مہرو کو اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ قسمتیں جس مقام پر مہرو کو لا پھینکا ہے، اس ذلت بھری زندگی سے تو لاکھ بہتر ہے کہ نواب کی پیشکش پر غور کرے، اور ویسے بھی مہرو کو گھر سے نکلے کئی ہفتے ہو چکے تھے، اب بھلا اسے کوئی واپس کب قبول کرے گا۔ فیروزہ نے مہرو کو نواب تیمور کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ فی الحال چندا کے چنگل سے نکلنے کے لیے نواب کی پیشکش قبول کر لے، مگر نواب نے سے کچھ دن مزید سوچنے کا وقت مانگ لے۔ اس عرصے میں موقع پاتے ہی وہ اپنے گھر والوں یا منگیتر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اپنے بارے میں اطلاع دے دے۔ فیروزہ نے بتایا کہ مہرو کا پورا یقین تھا کہ اس کے گھر والے اور احمد اس کی خبر پاتے ہی دوڑ آئیں گے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، مگر وہ دونوں نہیں جانتی تھیں کہ نواب کے گھر مہرو کے لیے ایک بڑا پنجرہ ثابت ہوگا۔ کچھ عرصے بعد نواب تیمور نے چندا کو چند رقاصاؤں کے سمیت نواب پور بلایا اور چندا فیروزہ کو بھی ساتھ لے گئی، اور وہاں مہرو کی حالت دیکھ کر فیروزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نواب نے مہرو کو باقاعدہ قید کر رکھا تھا، باہر کی دنیا سے اس کا ہر رابطہ کاٹ دیا گیا تھا۔ نواب کی ایک بیوی پہلے بھی تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا اور اس کے مکمل خاندان کا حصہ تھا، مگر نواب کی مہرو سے نکاح کی ضد اب تک ختم نہیں ہوئی تھی اور مہرو کسی نہ کسی بہانے نواب کو ٹالتی آ رہی تھی، یا شاید نواب ہی خود اسے اتنی ڈھیل دے رہا تھا کہ اس کی ہر امید اپنے گھر والوں اور منگیتر کی طرف سے ٹوٹ جائے، وہ تھک کر نواب کے ساتھ ہتھیار ڈال دے اور ہاں کر دے۔ پھر اس کے بعد فیروزہ کی مہرو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مہرو نے فیروزہ کو کہا تھا کہ اسے پورا یقین ہے کہ اس کا رانجھا، اس کا سانول احمد اس کے پیچھے ایک نہ ایک دن چندا کے ٹھکانے تک ضرور پہنچے گا، اور جب وہ آئے گا تو فیروزہ اسے مہرو کا ایک پیغام ضرور دے دے۔ فیروزہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ خانقاہ کے صحن میں پھیلے دیو ہیکل پیڑ پر شام کے بعد اکٹھے ہونے والے پرندے بھی یکلخت چپ سے ہو گئے، جیسے وہ بھی مہرو کا پیغام سننا چاہتے ہوں۔ پھر فیروزہ بولی تو مجھے اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مہرو نے یہ پیغام دیا تھا کہ احمد سے کہنا کہ اس کی مہرو نے کہیں سے زہر ڈھونڈ کر اپنے گلے سے جڑے تعویذ میں باندھ لیا ہے۔ مہرو صرف احمد کی تھی اور احمد ہی کی رہے گی، اور جس دن کسی نے زبردستی مہرو کو پانے کی کوشش کی، مہرو اسی دن وہ زہر چاٹ کر اپنی جان دے دے گی۔ تم دعا کرو سائیں جی مہرو ابھی تک زندہ ہو۔ فیروزہ میری سماعتوں میں بھی ایک نیا زہر گھول کر واپس چلی گئی، اور رات گئے تک میں کروٹیں بدلتے یہی سوچتا رہا کہ اتنا طویل سفر طے کرنے کے باوجود ہم ابھی تک مہرو سے اتنا ہی دور تھے۔ بخت خان کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا اگلا پڑاؤ اب نواب پور ہوگا، نواب تیمور کی جاگیر۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ باہر گلی میں شور شرابے کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ اچانک خانقاہ کا سرکاری رکھوالا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ جلدی نکلو، چلو یہاں سے، سنا ہے کوئی 2 دہشت گرد گھس آئے ہیں اس علاقے میں اور پولیس ان کے پیچھے علاقے کے سارے لاوارث فقیروں اور آوارہ گردوں کو اٹھاتی پھر رہی ہے، یہاں بھی آتی ہوگی، کہیں دھر لیے گئے تو باہر نکلنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، خواہ خوار ہو جاؤ گے تم لوگ۔ میں نے گھبرا کر بخت کی طرف دیکھا، موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اسی وقت 2 پولیس والے خانقاہ کی
صحن میں داخل ہوئے اور ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چلائے، وہ رہے دونوں